अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर आयत की इस सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। कारखाने का नाम तो मुझे पता नहीं जी, पर इतना पता है कि वहाँ सिल्वर के बर्तन बनते हैं और ये कारखाना बर्फ़ खाने के साथ ही है। बस इतना ही काफ़ी है। मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं कारखाने जाकर सफदर से मुलाकात कर लेता हूँ। अल्लाह रखी ने अभी जिस बर्फ़ के कारखाने का जिक्र किया था, इस तरफ आते हुए मैंने रास्ते में देखा था। बर्फ़ खाने से मुराद बर्फ़ बनाने वाली फैक्ट्री थी जो इन दिनों वहाँ मौजूद थी। इस ठंडे ठार मौसम में किसी को बर्फ़ की तलब थी। इस ज़माने में फ्रिज का इस्तेमाल आम नहीं हुआ था। मौसम गर्मा में बर्फ़ खाने खूब चलते थे। अल्लाह रखी ने बर्तनों के जिस कारखाने का जिक्र किया था, वहाँ सिल्वर चांदी के नहीं बल्कि एल्युमिनियम के बर्तन बना करते थे। इस ज़माने में धात के बर्तन नए नए आए थे। एल्युमिनियम के बर्तनों की वजह से इन्हें सिल्वर के बर्तन कहा जाता था। मैं रुखसत होने लगा तो अल्लाह रखी ने कहा, साहब, अगर आपको सलीम के बारे में कुछ पता चले तो मुझे भी ज़रूर बताएं। पता नहीं बेचारे के साथ क्या हुआ है। आपने तो मुझे परेशान कर दिया है। हाँ अल्लाह रखी, ये बात तो परेशानी वाली ही है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इधर वजीराबाद में उसके घर वाले परेशान बैठे हैं और इधर हम उसकी तलाश में जगह जगह की खाक छानते फिर रहे हैं। खैर, लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली। फिर इजाफा करते हुए मैंने कहा, तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। तुम भी आसपास नज़र रखना। सलीम के बारे में कोई भी बात पता चले तो मुझे बताना। मैं कल फिर इधर चक्कर लगाऊंगा। अच्छा जी, उसने बस इतना कहा और हमें रुखसत करने दरवाजे तक आई। बर्फ़ खाने के नज़दीक बर्तनों वाला वो कारखाना तलाश करने में मुझे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। जहाँ अल्लाह रखी के मुताबिक सलीम का दोस्त सफदर काम करता था, एल्युमिनियम के बर्तन तैयार करने वाला वो कारखाना पूरी तरह जाग रहा था। मतलब ये कि इसमें मशीनों का अच्छा खासा शोर सुनाई दे रहा था। मैंने वहाँ के शिफ्ट इंचार्ज इनायत शाह से मुलाकात की। इनायत शाह सुपरवाइज़र किस्म का बंदा था और फैक्ट्री में काम करने वाले तमाम मुलाजिमों की इसे पूरी तरह खबर थी। इनायत शाह ने हमें इज्जत व एहतराम के साथ बिठाया और जब मैंने अपनी आमद की गर्ज़ व ग़ायत से उसे आगाह किया तो उसने बताया, थानेदार साहब, सफदर दोपहर तक तो कारखाने में मौजूद था, उसके बाद ही छुट्टी लेकर गया है। छुट्टी लेकर गया है? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कहाँ गया है वो? ये तो मुझे भी पता नहीं, वो उलझन सदा अंदाज में बोला। कह रहा था कि कोई ज़रूरी काम है, अब तो वो कल सुबह ही काम पर आएगा। ज़रूरी काम? मैंने ज़ेरे लब दोहराया। अल्लाह रखी के मुताबिक वो काम पर गया हुआ था और इसकी वापसी शाम को होना थी, मगर वो किसी ज़रूरी काम की खातिर आज दोपहर ही को फैक्ट्री से निकल गया था। पता नहीं वो किस ज़रूरी काम से कहाँ निकल गया था। बात क्या है थानेदार साहब? मुझे सोच में डूबा देखकर इनायत शाह ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है शाह जी। क्या सफदर के साथ कोई गड़बड़ हो गई है? मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने सवाल दाग दिया। सफदर का तो मुझे पता नहीं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, मगर उसके दोस्त के साथ यकीनन कोई बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। कौन दोस्त? उसकी उलझन दो चंद हो गई। मैं सलीम की बात कर रहा हूँ, मैंने वजाहत करते हुए बताया। सलीम और सफदर शरीफपुरा में एक बेवा अल्लाह रखी के घर में किराएदार की हैसियत से रहते थे। रहते थे? उसने इस्तेजाबिया अंदाज में कहा। मैंने उसकी निगाहों का मफहूम फौरन समझ लिया और उसकी उलझन दूर करते हुए कहा, शाह जी, रहते थे से मेरी मुराद ये है कि कुछ अर्से पहले तक ये दोनों अल्लाह रखी के किराएदार थे, मगर पिछले जुमे से सलीम पुरस्कार तौर पर गायब हो चुका है। मैं इसी की तलाश के सिलसिले में तफ्तीश करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। लम्हाती तवक्कुफ करते हुए मैंने एक बोझल सांस खारिज की और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैं समझ रहा हूँ कि सफदर को सलीम की गुमशुदगी के बारे में ज़रूर कुछ पता होगा, इसीलिए मैं इससे पूछगछ करने यहाँ आया हूँ। ये तो मुझे पता है जनाब कि सफदर अपने किसी दोस्त के साथ शरीफपुरा में रहता है, मगर इसके दोस्त की गुमशुदगी का मुझे इल्म नहीं। इनायत शाह ने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, मुझे तो इसका नाम तक मालूम नहीं। अभी आपकी ज़बानी पता चला है कि सफदर जिस बंदे के साथ रहता था उसका नाम सलीम है।
ٹھیک ہے شاہ جی، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بات ابھی اپنے تک ہی رکھنا، میں کل پھر ادھر آؤں گا، صفدر سے پوچھ گچھ کروں گا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ سلیم کی گمشدگی کے بارے میں وہ ضرور کچھ جانتا ہوگا۔ کیا صفدر سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرنا مجھے؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ مطلب یہ کہ صفدر کو آپ کی آمد کے بارے میں بتاؤں یا نہیں؟ نہیں، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، اسے بھی نہیں۔ اسے بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں اس سے ملنے آنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، جو آپ کا حکم، وہ فرمانبرداری سے بولا۔ میں نے رخصت ہونے سے قبل عنایت شاہ سے دریافت کیا، یہ صفدر کردار کا کیسا بندہ ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں۔ کام کے معاملے میں وہ بالکل جن کی طرح ہیں، قد چھوٹا اور کارکردگی بڑی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، برتن بنانے کا کام کوئی آسان نہیں، مگر وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو اس کی کسی بھی حرکت سے بیزاری یا کوفت ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ انسان کو اسی طرح محنتی اور جفاکش ہونا چاہیے، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، شاہ جی، آپ کو تو صفدر سے کوئی شکایت نہیں، لیکن فیکٹری میں کام کرنے والے دوسرے ملازمین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شاید وہ میرے سوال کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کی الجھن زدہ نظر کے جواب میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب یہ ہے شاہ جی کہ فیکٹری کے دوسرے ملازمین کے ساتھ صفدر کے کیسے تعلقات ہیں؟ کیا انہیں بھی صفدر سے کوئی شکایت نہیں؟ جی بالکل نہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ آج تک صفدر کا کسی سے جھگڑا نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب اسے پسند کرتے ہیں۔ صفدر کی ذات کے حوالے سے میں نے شاہ جی سے محض اس لیے پوچھا تھا تاکہ اس کے مزاج اور عادات کا اندازہ لگا سکوں۔ ہم ایلومینیم کے برتنوں والے کارخانے سے نکل کر ٹانگے میں بیٹھے تو حوالدار نبی بخش نے کہا، ملک صاحب، شام ہونے والی ہے۔ ہاں، وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، اور سردی میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہو چکا ہے، لیکن میں سمجھا نہیں کہ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو۔ ملک صاحب، اللہ رکھی نے بتایا تھا کہ صفدر شام کو گھر آئے گا، نبی بخش وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ کیوں نہ ایک مرتبہ پھر اللہ رکھی کے گھر کو چیک کر لیں، ہو سکتا ہے کہ صفدر ہمیں وہاں مل جائے۔ حوالدار کی بات میں وزن تھا۔ میں نے کوچوان کو ٹانگا واپس موڑنے کو کہا۔ اگرچہ صفدر آج دوپہر کو کسی ضروری کام سے چھٹی لے کر کارخانے سے چلا گیا تھا، لیکن اس بات کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ ضروری کام نمٹانے کے بعد واپس گھر آ گیا ہو۔ اس وقت تو ہم اس کے گھر کے قریب ہی موجود تھے، لہٰذا اسے دوبارہ چیک کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اگر وہ مل جاتا تو صبح دوبارہ ادھر آنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے۔ قدرت کے کارخانے میں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس مقررہ وقت پر میں بھی قدرت کی کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس امر میں بھی کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ جو بھی ہوتا ہے انسان کی بھلائی اور بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے۔ نصیب سے زیادہ کم اور وقت سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ قصہ مختصر، اللہ رکھی کے ہاں دوسرا پھیرا بھی ناکام ہی رہا۔ صفدر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اب کل سے پہلے اس سے ملاقات ممکن نہیں تھی۔ ہمارا ٹانگا جی ٹی روڈ پر صنعتی علاقے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جب ہم ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچ پائے تو کوچوان سے ریل بازار تک چلنے کے لیے کہا۔ پھر میں نے کہا کہ لگے ہاتھوں فوٹو والے معاملے کو بھی نپٹا لینا چاہیے۔ تصویر محل فوٹوگرافر کی دکان تلاش کرنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ دکان بازار ہی میں تھی۔ تصویر محل کے مالک خورشید نے بڑے اتفاق سے ہمارا استقبال کیا۔ اس کی شکل اس وقت کے ایک فلمی ہیرو سے بہت ملتی تھی۔ خورشید بزمی ایک نفیس انسان تھا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی، پھر مجھ سے وہ فوٹو لے کر اپنے رجسٹر میں کچھ چیک کرنے لگا۔ اس کے انعماق سے سنجیدگی جھلکتی تھی۔ مذکورہ فوٹو کے پیچھے تصویر محل فوٹوگرافر کی مہر ثبت تھی، اور لگ بھگ 1 سال پہلے کی تاریخ بھی درج تھی۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق خورشید بزمی اسی تاریخ کی مدد سے اپنے رجسٹر میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 3-4 منٹ کے بعد میرا یہ اندازہ بالکل درست نکلا۔ خورشید بزمی نے گردن اٹھا کر میری جانب دیکھا اور گہری سنجیدگی سے بولا، جناب، تصویر میں نظر آنے والے ان دونوں افراد کو میں ذاتی طور پر تو نہیں جانتا، اور نہ ہی ان کے ناموں کے حوالے سے وثوق کے ساتھ کچھ کہہ سکتا ہوں۔ البتہ ان کے بارے میں میرا اپنا رجسٹر صرف اتنی سی معلومات دے رہا ہے، اصغر علی، محلہ کنگنی والا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔
خورشید بزمی نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ سر، آخر معاملہ کیا ہے؟ کوئی خطرناک بات تو نہیں؟ خطرناک بات ہے بھی اور نہیں بھی۔ میں نے تصویر کی پشت پر اصغر علی محلہ کنگنی والا کے الفاظ درج ہوئے دیکھتے ہوئے کہا۔ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس معاملے کے بارے میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ دلچسپی لیتے ہوئے بولا۔ کوئی اعتراض نہیں ہے بزمی صاحب، میں نے تصویر اس کے سامنے رکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا۔ وہ پوری طرح میری جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے سلیم کے چہرے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، اس بندے کا نام سلیم ہے، یہ وزیر آباد کا رہنے والا ہے اور ادھر انڈسٹریل ایریا کی ایک ٹیکسٹائل ملز میں کام کرتا ہے۔ اس نے شریف پورہ کے ایک گھر میں رہائش اختیار کر رکھی ہے، جبکہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے رک کر ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور بات کو آگے بڑھانے کے لیے داڑھی والے جوان کے چہرے پر انگلی رکھ دی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس بندے کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ سلیم کا گہرا دوست ہے اور ادھر گجرانوالہ ہی کا رہنے والا ہے، اور خطرناک بات یہ ہے کہ سلیم پچھلے جمعے کی دوپہر سے غائب ہے۔ اوہ! خورشید بزمی نے متاسفانہ انداز میں ہونٹ سکیڑے اور گہری سنجیدگی سے بولا، یہ تو واقعی خاصا تشویشناک معاملہ ہے۔ میں اس وقت سلیم کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میری معلومات کے مطابق وہ گجرانوالہ ہی میں کہیں غائب ہوا ہے۔ اگر میں کسی طرح اس داڑھی والے بندے تک رسائی حاصل کر لوں تو مجھے یقین ہے کہ سلیم کا سراغ بھی مل جائے گا۔ جب تک ہمارے پاس کوئی تصویر بنوانے کے لیے آتا ہے تو رجسٹر میں اس کا نام، تاریخ اور پتہ میں ضرور نوٹ کرتا ہوں، خورشید بزمی نے بتایا۔ اس سے مجھے بہت آسانی رہتی ہے۔ اگر کوئی گاہک اپنی وہی تصویر دوبارہ بنوانا چاہے تو سیریل نمبر کی مدد سے میں فوراً اس کا نیگیٹو ڈھونڈ نکالتا ہوں۔ آپ کی احتیاط اور پیشہ ورانہ ذمہ داری اس وقت کام آ رہی ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو داڑھی والے اس جوان کا نام اصغر علی ہونا چاہیے اور اس کی رہائش یقینی طور پر کنگنی والا میں ہوگی۔ سر، میری دعا ہے کہ آپ کا اندازہ 100% درست ہو، خورشید بڑی خلوص دل سے بولا۔ اس طرح آپ کو اصغر علی تک پہنچنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ محلہ کنگنی والا کوئی زیادہ بڑا محلہ نہیں ہے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں بزمی صاحب، میں نے تاکیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کنگنی والا میرا اچھی طرح دیکھا بھالا ہوا ہے۔ میں صبح ہی اس طرف کا رخ کروں گا، آگے جو اللہ کی مرضی ہو۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ فوٹوگرافر نے پورے یقین کے ساتھ کہا، میں آپ کے اور سلیم کے حق میں دعا کروں گا۔ میں نے خورشید بزمی کا شکریہ ادا کیا اور اس کی دکان سے نکل آیا۔ جب ہمارا ٹانگا تھانہ صدر پہنچا تو اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ وہ 20 جنوری کی ایک ٹھنڈی ٹھار یک بستہ رات تھی۔ میں گرم لحاف کے اندر دب کر آج دن بھر کی مصروفیات پر غور کر رہا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ آج کا دن صرف اور صرف گمشدہ سلیم کا سراغ لگانے میں گزرا تھا۔ میں اس تک رسائی حاصل کرنے میں تو کامیاب نہیں ہوا تھا، تاہم اس سلسلے میں چند اہم پیش رفت ہو چکی تھی۔ مجھے امید تھی کہ کل معاملہ کسی نتیجہ خیز مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے ہمیشہ 2 چیزوں پر بھروسہ کیا ہے، نمبر 1 قدرت کی حمایت، نمبر 2 اپنی محنت۔ کسی بھی کیس کے تفتیش کے دوران میں خلوص نیت کے ساتھ دل و جان سے محنت اور کوشش کرتا ہوں اور نتائج کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے پروردگار نے آج تک مجھے کسی بھی محاذ پر شرمندہ یا ناکام نہیں کیا۔ میں قدرت کی اس نوازش اور عطا پر جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ جب تک فوٹوگرافر خورشید بزمی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، میرا پروگرام یہی تھا کہ سب سے پہلے میں صفدر کے کارخانے جا کر اس سے ملاقات کروں گا، مگر اب میں نے کل کے پروگرام میں تھوڑی تبدیلی کر لی تھی۔ اس بات کا امکان تھا کہ تصویر میں سلیم کے ساتھ موجود داڑھی والے بندے کا نام اصغر علی ہوگا اور وہ کنگنی والا میں رہتا ہوگا۔ موضع کنگنی والا میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اگر تھانے سے جی ٹی روڈ پر سیدھے لاہور کی سمت جائیں تو کنگنی والا 1.5 میل کے فاصلے پر پڑتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو سڑک کی دونوں جانب آباد تھا۔ میں نے اگلی صبح پہلے اصغر علی کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا اور خود کو نیند کی وادی میں اتار دیا۔ جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے، قدرت کی چھوٹی سے چھوٹی جنبش بھی مصلحت سے خالی نہیں ہوتی۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو پتہ چلا کہ کوئی پہلے سے میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے پوچھا کہ کون ہے؟ جناب، ایک چھوٹے قد کا دبلا پتلا آدمی ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ اپنا نام صفدر بتایا ہے اس نے
और वो आपसे मिलने आया है। सफदर? बेसाख्ता मेरी जबान से निकला, इसे फौरन अंदर भेजो। सफदर के नाम पर मेरे जहन में रोशनी का एक तेज झमाका हुआ था और मेरे दिल ने गवाही दी थी कि ये वही सफदर होगा जो गुमशुदा सलीम का हांडीवाल और बेवा अल्लाह रखी का किराएदार था। जब ही मैंने इसे फौरन अपने पास बुला लिया था। कांस्टेबल ने इसका नाम बताने के साथ ये भी इजाफा कर दिया था कि वो छोटे कद का दुबला पतला बंदा है। कल बर्तनों वाले कारखाने में जब मेरी मुलाकात शिफ्ट इंचार्ज इनायत शाह से हुई थी तो उसने भी सफदर की पस्ता कामती का जिक्र किया था। इसके साथ ही इनायत शाह ने इसे जिन का खिताब भी दिया था। थोड़ी देर के बाद सफदर नामी वो बंदा मेरे सामने मौजूद था। मैंने कांस्टेबल को जाने का इशारा करते हुए सफदर को बैठने के लिए कहा। वो बड़ी फर्माबरदारी से मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। सफदर की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान रही होगी, ताहम वो कद काट के एतबार से 20 से ज्यादा का दिखाई नहीं देता था। मैं चंद लम्हात तक गहरी नजरों से उसका जायजा लेता रहा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम वही सफदर हो जो सलीम के साथ अल्लाह रखी के मकान में किराए पर रहता है? जी हाँ। वो जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप कल अल्लाह रखी के घर आए थे और कारखाने जाकर भी मेरे बारे में पूछा था। तुम ना तो घर पर मिले और ना ही कारखाने में, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इनायत शाह ने मुझे बताया था कि तुम दोपहर के बाद किसी जरूरी काम का बताकर कारखाने से चले गए थे। ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया था तुम्हें? ये भी बताओ कि तुम गए कहाँ थे? मेरे ताबड़तोड़ सवालात से वो घबरा गया और फिर जल्दी से संभलते हुए बोला, जनाब, आप मेरी नीयत पर शक न करें। मैं दरअसल सलीम की तलाश में निकला हुआ था। वो लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली उसने। फिर उसने बात मुकम्मल करते हुए आगे कहा, अल्लाह रखी ने मुझे बताया था कि आप सलीम की तलाश में उसके घर पूछगछ करने गए थे और जब मैं घर में नहीं मिला तो आपने अल्लाह रखी से मेरे कारखाने के बारे में पूछा था और ये भी कहा था कि आप कल दोबारा यानी आज मेरे पास आएंगे। मैंने सोचा कि खुद ही आपके पास आ जाता हूँ। मैं आज कारखाने भी नहीं गया और सीधा आपसे मिलने आ गया हूँ। ये तो तुमने बहुत ही नेकी का काम किया है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अगर तुम नहीं आते तो मैं जरूर तुम्हारी गर्दन दबोचने शरीफपुरा पहुंच जाता। थानेदार साहब, मैं सलीम की वजह से बहुत परेशान हूँ, वो भराई हुई आवाज में बोला। आप भी इसको तलाश कर रहे हैं? इसका कुछ पता चला? वो सलीम के हवाले से उल्टा मुझसे पूछ रहा था तो मैंने कहा, तुम सलीम के लिए कब से परेशान हो? परेशानी और फिक्रमंदी अगरचे उसके चेहरे से मुतरश्शे थी, ताहम मैं फिर भी इसे घिसने का इरादा रखता था। वो मेरे तुंद सवाल के जवाब में बोला, परेशान तो मैं पिछले 2-3 दिन से हूँ थानेदार साहब। वो पीर को वापस आने का कहकर अपने घर वजीराबाद गया था मगर अभी तक वापस नहीं आया। कल मैं इसी की तलाश में निकला था। सलीम ना तो अपने घर पहुंचा है और न ही इसका कोई पता चल रहा है। मैंने कहा, तुम उसको ढूंढने कहाँ गए थे? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, देखो। फिर उसकी आंखों में देखते हुए तंबीही अंदाज में इजाफा किया, अगर तुमने मुझे कोई चक्कर देने की कोशिश की तो ये तुम्हारे हक में बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सलीम की गुमशुदगी के हवाले से मशकूक अफराद की फहरिस्त में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। अगर तुम्हारी कोई गलत बयानी मेरी पकड़ में आ गई तो सीधे जेल जाओगे। थानेदार जी, सलीम मेरा जिगरी यार है और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसका पता चल जाए, वो मिन्नत रेज लहजे में बोला। इसीलिए आपसे किसी झूठ और फरेब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप खामखा मेरी नीयत पर शक न करें। नीयत का अहवाल सिर्फ अल्लाह जानता है और पुलिस का काम शक किए बगैर चलता नहीं, मैंने ठोस अंदाज में कहा। लिहाजा मैं तुम्हारी जात को उस वक्त तक शक की नज़र से देखने पर मजबूर हूँ जब तक सलीम का सुराग नहीं मिल जाता और तुम उसकी गुमशुदगी में किसी भी तौर मुलव्विस पाए नहीं जाते। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी, बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ, वो गर्दन को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बोला। आप बेफिक्र हो जाएं, हर मामले में आपको मेरे हाथ साफ ही नजर आएंगे। इसकी बात वजन से खाली नहीं थी और चेहरे के तासुरात से भी यही लगता था कि वो किसी किस्म की दरोगोई से काम नहीं ले रहा था। ताहम मुझे तफ्तीशी अमल को भी मुकम्मल करना था। मैंने चंद लम्हात उसे सोचती हुई नज़र से देखने के बाद गहरी संजीदगी से सवाल किया, मेरे बेफिक्र होने से काम नहीं चलेगा सफदर। सलीम को हस्बे प्रोग्राम पीर की सुबह गुजरानवाला पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी वो वापस नहीं आया। तुम इतने दिन तक हाथ पर हाथ रखे बैठे क्या कर रहे थे? तुम्हें कल ही उसकी तलाश का ख्याल क्यों आया? जनाब, वो मंगनी कराने अपने घर वजीराबाद गया था, वो वजाहत करते हुए बोला।
ایسے کاموں میں ایک آدھ دن کی دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ پیر اور منگل کے دن تو میں اس کی طرف سے زیادہ پریشان نہیں تھا۔ بدھ کو مجھے تشویش ہوئی کہ وہ کہاں رہ کے آئے۔ پھر کل سب جمعرات کو میں اسے ڈھونڈنے نکلا تھا۔ کہاں؟ تم سلیم کی تلاش میں کس طرف گئے تھے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ پہلے ذہن میں میرے یہ خیال آیا تھا کہ میں وزیر آباد جا کر اس کے بارے میں پتہ کروں۔ اس نے بتایا، لیکن یہ کام کسی چھٹی کے دن ہی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ پہلے میں نے اسے گجرانوالہ ہی میں تلاش کرنے کا سوچا اور کل دوپہر میں کارخانے سے چھٹی کرنے کے بعد میں گوشی کے پاس چلا گیا تھا۔ گوشی؟ یہ کون ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ گوشی سلیم کا وہ دوست ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور ادھر ہی زیبائش ملز میں کام کرتا ہے۔ زیبائش مل ایک ٹیکسٹائل فیکٹری تھی اور یہاں پر اعلیٰ درجے کا ریشمی کپڑا تیار ہوتا تھا۔ یہ زیبائش ملز میرے تھانے اور کنگنی والا کے درمیان جی ٹی روڈ کے کنارے واقع تھی۔ سلیم بھی ایک ٹیکسٹائل ملز ہی میں کام کرتا تھا، لہٰذا ان کی دوستی سمجھ میں آتی تھی۔ گوشی کے نام سے مجھے سلیم تک پہنچنے کا ایک نیا لنک مل گیا تھا۔ کیا گوشی بھی وزیر آباد ہی کا رہنے والا ہے؟ ایک فوری خیال کے تحت میں نے سوال کیا۔ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، گوشی کا گھر کارخانے کے نزدیک ہی ایک محلے میں ہے۔ کون سے محلے میں؟ میں نے پوچھا۔ اس علاقے میں جی ٹی روڈ کی دونوں جانب مختلف کارخانے اور فیکٹریاں تھیں، جن کے عقبی حصے میں کہیں کہیں رہائشی آبادیاں بھی تھیں جو چھوٹے چھوٹے محلوں کی صورت میں تھیں۔ صفدر نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، وہ کنگنی والا میں رہتا ہے جی۔ صفدر کے جواب نے مجھے ایک بار پھر چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے پوچھا، اس گوشی کا اصل نام کیا ہے؟ میرا دھیان آپوں آپ اصغر علی کی طرف چلا گیا تھا۔ فوٹوگرافر خورشید بزمی نے سلیم کے ساتھی دوست کا نام اصغر علی بتایا تھا جو کنگنی والا کا رہنے والا تھا۔ صفدر نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، مجھے اس کے اصلی نام کا تو پتہ نہیں جناب، بس میں اسے گوشی کے نام ہی سے جانتا ہوں۔ زیبائش ملز میں گوشی سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ میں نے استفساریہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ سلیم کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ گوشی سے میری ملاقات نہیں ہو سکی، وہ مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ کل فیکٹری آیا ہی نہیں تھا، وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ اسے بخار ہے۔ تو تمہیں اس کے گھر عیادت کے لیے جانا چاہیے تھا نا؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا۔ کنگنی والا زیبائش مل سے زیادہ دور تو نہیں؟ بات دور اور نزدیک کی نہیں تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے بولا۔ مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ سلیم کے دوست گوشی کا گھر کنگنی والا میں ہے، لیکن میں نے اس کا گھر نہیں دیکھا۔ گھر کیا، میں نے تو گوشی کو بھی نہیں دیکھا۔ کیا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ صفدر کی بات سن کر میں اچھل پڑا۔ جی میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ میری حیرت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بڑی معصومیت سے بولا، بس سلیم کی زبان سے اس کا تذکرہ ہی سنا ہے۔ سلیم پہلے زیبائش ملز میں کام کرتا تھا، پھر ایک سال پہلے جب اسے وہاں سے نکال دیا گیا تو وہ اس فیکٹری میں آ گیا تھا جہاں ابھی کام کرتا ہے۔ گوشی اسی زمانے میں سلیم کا دوست بنا تھا۔ سلیم اکثر اس کا ذکر کرتا رہتا تھا، لیکن میری کبھی گوشی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں اسی لیے کل گوشی سے ملنے آیا تھا کہ شاید اسے سلیم کے بارے میں کچھ پتہ ہو، مگر گوشی کل فیکٹری آیا ہی نہیں۔ اچھا، تو یہ بات ہے، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا عجیب اتفاق ہے، تم نے ابھی تک گوشی کی شکل بھی نہیں دیکھی؟ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ٹھہرو میں تمہیں گوشی کی شکل دکھاتا ہوں۔ جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے تکنے لگا۔ کیا آپ نے گوشی کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر رکھا ہے؟ ایسا ہی سمجھ لو، میں نے زمائنی انداز میں کہا اور میز کی دراز کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ دراصل میں صفدر کو وہ فوٹو دکھانا چاہتا تھا جس میں گمشدہ سلیم اپنے ایک داڑھی والے دوست کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ ابھی تک اس داڑھی والے جوان کا نام معلوم نہیں ہو سکا تھا، تاہم تصویر محل اسٹوڈیو کے مالک خورشید بزمی کے مطابق تصویر بنواتے وقت ایک سال پہلے رجسٹر میں اصغر علی کنگنی والا لکھوایا گیا تھا۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ سلیم کا داڑھی والا دوست ہی اصغر علی آف کنگنی والا ہوگا۔ اب صفدر نے بتایا تھا کہ سلیم کا گوشی نامی دوست کنگنی والا میں رہتا تھا۔ گوشی کوئی باقاعدہ نام نہیں تھا، عین ممکن تھا کہ اصغر علی کا نک نیم گوشی ہی ہو۔ میں نے مذکورہ تصویر میز کی دراز میں سے نکال کر صفدر کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا تم ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ یہ تو سلیم ہے جناب، وہ تصویر پر نگاہ پڑتے ہی بول اٹھا، اور اس کے ساتھ جو دوسرا بندہ ہے، میں اسے نہیں جانتا۔ کون ہے یہ؟ گوشی، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، جس سے ملاقات کرنے تم کل زیبائش ملز گئے تھے، مگر وہ بخار کی وجہ سے کام پر نہیں گیا تھا۔ اچھا جی،
तो ये है गोशी। वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोला। मैंने इस बंदे को कभी नहीं देखा, इसलिए क्या कह सकता हूँ जनाब। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं सफदर, मैंने मायनाखेज लहजे में कहा। अब जो भी कहना है वो ये गोशी ही कहेगा। क्या मतलब है जी? उसकी आंखों में उलझन तैरने लगी। तुमने इस बंदे को कभी नहीं देखा ना? मैंने सफदर के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। मैं अभी तुम्हें अपने साथ ज़ेबाइश मिल्स लेकर जा रहा हूँ। जिसे तुम गोशी कह रहे हो ना, उसका असल नाम असगर अली है। अच्छा जी। उसकी हैरत में कई गुना इजाफा हो गया। क्या आप इस बंदे से मिल चुके हैं? मिला तो नहीं, लेकिन अभी मिलने जा रहा हूँ, मैंने मजबूत लहजे में कहा। और गोशी? मेरा मतलब है कि असगर अली आज भी काम पर ना आया हुआ तो? उसने सवालिया अंदाज में मुझे देखा तो मैंने जवाब दिया। तो कोई बात नहीं, हम ज़ेबाइश मिल से सीधे कंगनी वाला उसके घर जाएंगे और उसे पूछेंगे कि वो सलीम की गुमशुदगी के बारे में क्या जानता है। हाँ जी, उसने बड़े शद्दोमत से इस बात में गर्दन हिलाई। ये ठीक है। ये मेरा अंदाजा था कि तस्वीर में मौजूद दाढ़ी वाला वो बंदा असगर अली या गोशी होगा, लेकिन ये कोई हतमी या यकीनी बात नहीं थी। ऐन मुमकिन था कि गोशी कोई और शख्स हो, असगर अली कोई और हो, फोटो वाला सलीम का दोस्त कोई और। वैसे एक बात थी कि मैंने जितने वसूख के साथ सफदर के सामने असगर अली और गोशी का जिक्र किया था, इससे इसके जहन में ये बैठ गया था कि गोशी का ही नाम असगर अली होगा। इसकी संजीदगी और बेसाख्तगी को देखकर मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा कि वो सलीम की गुमशुदगी में किसी भी तौर मुलविस नहीं था, और ये कि इसकी पहली ख्वाहिश यही थी कि मैं जल्दी से जल्द सलीम का सुराग लगाने में कामयाब हो जाऊं। वो अपने दोस्त को देखने के लिए बड़ा बेताब दिखाई देता था। इंसान के सोचने पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, और ये भी कि इंसान अपने दिल में किसी भी नौइयत की ख्वाहिश को पाल सकता है। ये अलग बात कि वो ख्वाहिश पूरी भी हो पाती है या नहीं। इन लम्हात में सफदर की तरह मेरी भी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं पहली फुर्सत में सलीम तक रसाई हासिल कर लूँ। ये एक मेरी और सफदर ही की तमन्ना नहीं थी, बल्कि उधर वजीराबाद में सलीम के घर वाले भी यही आस लगाए बैठे थे कि मैं इनके जवान जहान बेटे को ढूंढ निकालूंगा। और मैं दिल ही दिल में अपने परवरदिगार से दुआ कर रहा था कि सलीम जहाँ भी हो सही और जिंदा सलामत हो। मेरा थाना जीटी रोड पर शेखुपुरा मोड़ के करीब वाक़ था। ये जीटी रोड लाहौर से रावलपिंडी की तरफ जाता था, बल्कि अब भी जाता है, अगरचे आजकल जदीद नौइयत की सड़कें यानी मोटरवे बड़े एहसन तरीके से काम कर रही हैं, मगर जीटी रोड की अपनी एक अहमियत है। मैंने शेखुपुरा मोड़ का जिक्र किया है, दरअसल इसी मोड़ पर जीटी रोड से एक सड़क निकलकर शेखुपुरा और फैसलाबाद की तरफ जाती थी। वाज़ेह रहे कि शेखुपुरा उस जमाने में किला शेखुपुरा और फैसलाबाद लाइटपुर हुआ करता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान ही नहीं, जगहों के नाम और मकाम भी बदल जाते हैं। मैं इस वक्त सफदर के साथ एक टांगे पर सवार होकर थाने से ज़ेबाइश मिल्स की तरफ जा रहा था। हवलदार या किसी और पुलिस एहलकार को मैंने साथ लाने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। इस तफ्तीशी कार्रवाई के लिए मैं अकेला ही काफ़ी था। थाने से ज़ेबाइश मिल्स लगभग 1 मील के फासले पर वाक़ थी। जैसा कि मैंने बताया है, जीटी रोड की दोनों जानिब मुख्तलिफ नौइयत के कारखाने वगैरह बने हुए थे। थाने से जुनूब की सिमत यानी लाहौर की तरफ जाते हुए ज़ेबाइश मिल्स दाएं हाथ पर पड़ती थी। हम जल्द ही ज़ेबाइश मिल्स पहुंच गए। ज़ेबाइश मिल्स एक टेक्सटाइल मिल्स थी, जिसके अंदर कपड़ा बुनने वाली मशीनों, पावर लूम्स की मखसूस खटाखट गूंज रही थी। मैं फैक्ट्री के दफ्तर में दाखिल हो गया, जहाँ फैक्ट्री के मुंशी कादिर खान ने मेरा इस्तकबाल किया। मेरे साथ सफदर को देखकर वो एक लम्हे के लिए चौंका ज़रूर था, ताहम इस सिलसिले में उसने कोई बात नहीं की। रस्मी अलग सलग के बाद कादिर खान ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हुक्म करें सरकार, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं आपके पास खिदमत कराने नहीं आया हूँ खान साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आपके पास गोशी नाम का कोई बंदा काम करता है, जिसका घर कंगनी वाला में है। मैं इस गोशी से चंद बातें करना चाहता हूँ। गोशी इस फैक्ट्री में काम तो करता है जनाब, वो मुझसे मुखातिब था, लेकिन इस दौरान में वो वक्फे वक्फे से सफदर को भी देखता जा रहा था, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन इस वक्त गोशी से आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, वो 2 दिन से फैक्ट्री नहीं आ रहा, इसे बुखार ने पकड़ रखा है। ठीक है, तो फिर आप इससे मिलने के लिए मुझे कंगनी वाला का रुख करना पड़ेगा। जी ज़रूर, क्यों नहीं, वो जल्दी से बोला। मैं यहाँ से किसी को आपके साथ भेज देता हूँ। वैसे बात क्या है थानेदार साहब, आप किस सिलसिले में गोशी से मिलना चाहते हैं? मैंने उसके सवाल को सरेदस्त नज़रअंदाज करते हुए कहा। वो तो आप किसी को मेरे साथ भेजेंगे ही,
لیکن اس سے پہلے ایک تصدیق ضروری ہے۔ میں نے قادر خان کے سوال کا جواب نہ دے کر اس کی تشویش میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ بڑی بے چینی سے بولا، کیسی تصدیق تھانے دار صاحب؟ میں نے اپنی جیب میں سے تصویر محل کی تیار کردہ تصویر نکال کر منشی قادر خان کے سامنے رکھ دی اور گمبھیر انداز میں سوال کیا، کیا آپ ان بندوں کو جانتے ہیں؟ کیوں نہیں جناب؟ وہ تصویر پر نظر پڑتے ہی بڑے وثوق سے بولا، ان میں سے داڑھی والا تو گوشی ہے اور دوسرا سلیم ہے۔ آپ سلیم کو کس حوالے سے جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ صفدر کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ سلیم نے کچھ عرصہ پہلے زیبائش ملز میں کام کیا تھا، پھر اسے اس فیکٹری سے نکال دیا گیا تھا، لیکن میں یہی حقیقت قادر خان کی زبان سے بھی سننا چاہتا تھا، اسی لیے سلیم کے حوالے سے میں نے اس سے سوال کیا تھا۔ سلیم کوئی سال 1.5 سال پہلے اسی فیکٹری میں کام کرتا تھا، قادر خان نے جواب دیا۔ گوشی کے ساتھ اس کی گہری دوستی تھی، پھر سلیم کو اس فیکٹری سے نکال دیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اسے نکالا نہیں گیا تھا، بلکہ اس نے خود کام چھوڑا تھا۔ منشی جزبز ہوتے ہوئے بولا، اسے انڈسٹریل ایریے کی کسی فیکٹری میں زیادہ اچھی نوکری مل گئی تھی۔ یہاں پر تضاد پیدا ہو گیا تھا۔ سلیم نے صفدر کو اور صفدر نے مجھے بتایا تھا کہ سلیم کو زیبائش مل سے نکالا گیا تھا، جبکہ منشی قادر خان کا بیان تھا کہ وہ خود چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے سر دست اس معاملے میں الجھنا مناسب نہ سمجھا اور منشی سے پوچھا، قادر خان، کیا گوشی کا اصل نام اصغر علی ہے؟ جی ہاں، اس کا نام اصغر علی ہی ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے چونک کر بولا، تم گوشی کا پوچھنے کل بھی ادھر آئے تھے نا؟ میں نے تمہیں فیکٹری میں دیکھا تھا۔ گویا منشی کافی دیر سے جو بات یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس کے ذہن میں نمایاں ہو گئی تھی۔ صفدر نے اس کے سوال کے جواب میں سر کو اثباتی جنبش دی تو وہ شاکی نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کون سا سوال؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ میں نے پوچھا تھا کہ آپ گوشی سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، گوشی سلیم کا گہرا دوست ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور سلیم پچھلے جمعے سے غائب ہے۔ اوہ! اس نے گہری سانس خارج کی، یہ تو بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ تشویشناک بات ہے، جبھی تو میں سلیم کو تلاش کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے سلیم کے تازہ ترین حالات سے آگاہ کر دیا۔ اس نے گہری سنجیدگی اور توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، سلیم کی گمشدگی کا سن کر بہت افسوس ہوا ہے تھانے دار صاحب، میں آپ کے ساتھ کسی کو بھیج دیتا ہوں، وہ آپ کو گوشی کے گھر تک پہنچا دے گا۔ ممکن ہے گوشی کو سلیم کے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ ہو جس سے آپ کا کام آسان ہو جائے، یہ آپ کی مہربانی ہوگی، میں نے سادہ سے لہجے میں کہا، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا پچھلے جمعے کو سلیم گوشی سے ملنے یہاں آیا تھا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، وہ جب سے اس فیکٹری کی نوکری چھوڑ کر گیا ہے میں نے اسے نہیں دیکھا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ممکن ہے سلیم اور گوشی فیکٹری کے باہر کہیں ملتے ہوں، مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، میں خود ہی پتہ کر لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھانے دار صاحب، آپ نے تو کسی خدمت کا موقع ہی نہیں دیا، منشی قادر بڑی اپنائیت سے بولا، اگر آپ تھوڑی دیر رک جائیں تو میں آپ کے لیے مولوی کے کھوکے سے گرم گرم کھانا منگواتا ہوں۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں قادر خان، میں نے کہا، پہلے کام پھر طعام، میں سلیم والے معاملے کو نمٹا دوں، اس کے بعد کبھی آپ کے پاس کھانا کھانے بھی آ جاؤں گا، وعدہ کریں۔ وہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا۔ اس کے اخلاص اور اپنائیت کے پیش نظر میں نے آئندہ اس کے پاس آنے اور کھانا کھانے کا وعدہ کر لیا اور پھر زیبائش ملز سے نکل آیا۔ میں نے صبح خاصا تگڑا ناشتہ کیا تھا اور دوپہر کے کھانے یعنی لنچ میں ابھی کافی وقت باقی تھا، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ قادر نے جب مولوی کے کھوکے کے کھانے کا ذکر کیا تو بھوک کا احساس ہونے لگا تھا۔ مولوی کا کھوکا در حقیقت ایک ایسا ہوٹل تھا جہاں کھانے، چائے، سگریٹ اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء مثلاً کولڈ ڈرنکس، دودھ، دہی، لسی اور بسکٹ وغیرہ بھی بآسانی دستیاب تھے۔ مولوی صاحب جب زیادہ ترنگ میں ہوتے تو پکوڑے اور جلیبیاں وغیرہ بھی تیار کر لیا کرتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم ٹانگے میں بیٹھ کر کنگنی والا پہنچ گئے۔ گوشی کا گھر کنگنی والا کے مغربی حصے میں واقع تھا۔ کنگنی والا کے مشرقی اور مغربی حصے کے درمیان جی ٹی روڈ رواں دواں تھی۔ ٹانگا سڑک سے نیچے اترا اور ہمارے ساتھ آنے والے گائیڈ کی رہنمائی میں گورنمنٹ پرائمری اسکول کے عقب میں ایک گھر کے سامنے جا کر ٹھہر گیا۔ گائیڈ کے مطابق یہ گوشی کا گھر تھا۔ میں نے گائیڈ کو واپس جانے کی اجازت دے دی
اور گوشی کے گھر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ گاؤں دیہات اور چھوٹے علاقوں کی ایک مخصوص نفسیات ہوتی ہے۔ اگر یہاں پولیس کا ایک بندہ بھی کسی کو پوچھنے آ جائے تو ایک عجیب سی سنسنی پھیل جاتی ہے۔ یوں ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ جب تک دروازہ کھلتا گلی میں درجن بھر افراد اکٹھا ہو چکے تھے۔ دروازہ گوشی ہی نے کھولا تھا۔ میں پچھلے 24 گھنٹوں میں گوشی کو یعنی اس کی تصویر کو اتنی مرتبہ دیکھ چکا تھا کہ جیسے ہی وہ دروازے پر آیا میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ ہم پر نظر پڑتے ہی وہ چونک اٹھا۔ میں اور صفدر دونوں اس کے لیے اجنبی تھے، تاہم اس کے چونکنے کا سبب یقیناً میری وردی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ گوشی، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ بخار اترا یا نہیں؟ میرے پوچھنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے میں اس کی عیادت کرنے آیا ہوں، لیکن وہ میری وردی کی وجہ سے خاصا بھدکا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ بولا تو اس کی آواز بھی کپکپائی ہوئی تھی۔ آپ؟ گوشی پتر باہر کون ہے؟ گوشی کے عقب میں ایک نسوانی استفسار بلند ہوا۔ ظاہر ہے یہ اس کے گھر کی ہی کوئی عورت رہی ہوگی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں گوشی، میں نے اس کے خوف کو دور کرنے کی غرض سے کہا۔ میں اس علاقے کا تھانے دار ملک صفدر حیات ہوں اور تم سے چند ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ اس سے پہلے کہ گوشی میری بات کے جواب میں کچھ کہتا وہ عورت سامنے آ گئی، پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، ہائے ربا، پولیس! اس ادھیڑ عمر عورت نے گوشی کو گوشی پتر کہہ کر مخاطب کیا تھا، جسے یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ گوشی کی ماں ہوگی۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں ان ماں بیٹے پر صورتحال واضح کی اور پھر کہا کہ ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ معمول کی کارروائی ہے۔ میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی، لہٰذا میں اور صفدر گھر کے اندر پہنچ گئے۔ گوشی کی ماں کا نام رضیہ بی بی معلوم ہوا۔ رضیہ نے ہمیں گھر کی بیٹھک میں بٹھایا اور گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی۔ گوشی کا باپ محمد حسین کام پر گیا ہوا تھا۔ وہ مٹی کے برتن بنانے والی ایک فیکٹری حجاز پاٹری میں کام کرتا تھا۔ حجاز پاٹری بھی جی ٹی روڈ پر ہی واقع تھی۔ گوشی اپنے والدین کی اکلوتی زندہ اولاد تھا۔ اس سے پہلے اس کے 4 بھائی بہن پیدائش کے فوراً بعد انتقال کر گئے تھے اور گوشی کے بعد مزید کوئی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اصغر علی گوشی اس وقت میرے پاس ہی موجود تھا۔ میں نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، تمہاری طبیعت تو اس وقت ٹھیک ہی لگ رہی ہے، پھر تم آج کام پر کیوں نہیں گئے؟ میں تو جانا چاہ رہا تھا لیکن اماں نے جانے نہیں دیا، اس نے بتایا۔ کہتی ہے کہ ایک دن اور آرام کر لو۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، بخار تو اتر گیا ہے، بس کمزوری باقی ہے۔ گوشی، یہ تو میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں سلیم کے سلسلے میں تم سے ضروری باتیں کرنے آیا ہوں، میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا۔ امید ہے تم میرے ساتھ پورا تعاون کرو گے۔ سلیم کو ہوا کیا ہے جی؟ وہ تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ابھی تک گوشی کو سلیم کی گمشدگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا کہ پچھلے جمعے کے روز سلیم نے دوپہر کے بعد فیکٹری سے چھٹی کی اور اپنے گھر وزیر آباد روانہ ہو گیا۔ وہ گھر نہیں پہنچا اور ابھی تک لاپتہ ہے۔ کیا؟ میرے انکشاف نے اسے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں وہی تمہیں بتا رہا ہوں جو حقیقت ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ گجرانوالہ میں سلیم کی صرف 2 افراد سے گہری دوستی تھی، ایک صفدر جو اس وقت تمہارے سامنے بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ہی میں نے صفدر کی جانب اشارہ بھی کر دیا، اور دوسرے تم ہو۔ صفدر سلیم کی گمشدگی کے حوالے سے کچھ نہیں جانتا، دیکھنا یہ ہے کہ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ منگنی کرانے وزیر آباد جا رہا تھا، وہ اضطراری انداز میں بولا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پہنچا ہی نہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، سلیم کے گھر والے کہہ رہے ہیں، میں نے وضاحت کرنے والے انداز میں کہا۔ وزیر آباد کی پولیس نے سلیم کو وہاں اچھی طرح ڈھونڈ لیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ سلیم گجرانوالہ ہی میں کہیں غائب ہوا ہے۔ کل دوپہر سے میں سلیم کی تلاش میں گھوم رہا ہوں اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد تم تک پہنچا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم پولیس کے ساتھ پورا تعاون کرو گے اور سلیم کی تلاش کے سلسلے میں مجھ سے بھرپور تعاون کرو گے۔ جناب، سچی بات تو یہ ہے کہ میں سلیم کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے تو ابھی آپ سے پتہ چلا ہے۔ تمہیں یہ تو معلوم ہے نا کہ وہ منگنی کرانے وزیر آباد جانے والا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ جی، یہ بات تو سلیم نے خود مجھے بتائی تھی، اس نے جواب دیا۔ سلیم سے تمہاری آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ میں نے اپنے سوالات میں تیزی بھرتے ہوئے استفسار کیا۔
पिछले जुमे की शाम को जनाब, गोशी ने बताया। पिछले जुमे की शाम को, मैंने उसी के अल्फाज दोहराए और सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, यानी जिस दिन वो फैक्ट्री से छुट्टी करके अपने गांव के लिए रवाना हुआ था। जी जी, उसी दिन, वो जल्दी से बोला। सलीम ने मुझे बताया था कि वो अपने घर जा रहा है। क्या सलीम तुमसे मिलने आया था या तुम उसके पास गए थे? मैंने पूछा। मैं पिछले जुमे को होने वाली तुम्हारी और सलीम की आखिरी मुलाकात के बारे में पूछ रहा हूँ। वो मेरे पास आया था, उसने जवाब दिया। मैंने ज़ेबाइश मिल्स के मुंशी कादिर खान के बयान को चेक करने की गर्ज से पूछ लिया, क्या तुम लोगों ने ये मुलाकात फैक्ट्री के अंदर की थी? जी नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और बताया, हम मौलवी के खोखे पर बैठे थे, चाय पी थी और गपशप की थी। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, मुझे पता चला है कि सलीम पहले ज़ेबाइश मिल्स ही में काम करता था और इसी दौरान में तुम्हारी दोस्ती हुई थी। फिर साल 1.5 साल पहले वो सनअती इलाका जाने वाली स्टार टेक्सटाइल मिल्स में चला गया था। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था, उसने अस्पात में गर्दन हिलाई। ज़ेबाइश मिल्स छोड़ने के बाद भी तुम दोनों में मेल मुलाकात का सिलसिला जारी रखा था। ये बात मैंने अपने तौर पर कही थी। कभी वो यहाँ आ जाता था और कभी तुम वहाँ चले जाते थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो मेरे बात की तायीद करते हुए बोला। ज़्यादातर वो ही मुझसे मिलने आया करता था, कभी कभार मैं भी उसकी तरफ चला जाता था। एक बात सच सच बताओ गोशी, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा, सलीम ने ज़ेबाइश मिल्स वाली नौकरी खुद छोड़ी थी या उसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया था? फैक्ट्री वालों ने उसे जवाब दिया था, गोशी ने बड़े एतमाद के साथ जवाब दिया। कादिर खान के बयान के मुताबिक सलीम ने अपनी मर्जी से फैक्ट्री छोड़ी थी, लेकिन गोशी कोई और ही कहानी सुना रहा था। मैंने सनसनाते हुए लहजे में गोशी से पूछा, ज़ेबाइश मिल्स वालों ने सलीम को किन वजूहात की बिना पर फैक्ट्री से निकाला था? मिल में धागे की चोरी का एक वाकया पेश आया था, गोशी ने बताया, और शक सलीम पर था। जब उसने चोरी का इकरार नहीं किया तो उसे मुलाजमत से फारिग कर दिया गया था। तुम क्या समझते हो? मैंने टटोलने वाले अंदाज में पूछा। क्या सलीम वाकई धागे की चोरी में मुलविस था? सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, वो बड़े वसूख के साथ बोला। मैं अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सलीम चोर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो सलीम से दुश्मनी रखता है, मैंने कुरेदना का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, और इस शख्स ने किसी गहरी साजिश के तहत सलीम को फंसाने और फैक्ट्री से निकलवाने की कोशिश की थी। जी हाँ, मैं भी इसी अंदाज में सोचता हूँ, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन मैं ऐसे किसी शख्स के बारे में कुछ नहीं जानता। कादिर खान के बारे में क्या ख्याल है? मैंने मायना खेज लहजे में पूछा। वो उलझन ज़दा अंदाज में मुझे देखने लगा। मैं कुछ समझा नहीं थानेदार साहब, मैं तुम्हारे मुंशी कादिर खान की बात कर रहा हूँ, मैंने वजाहत करते हुए कहा। क्या वो बंदा सलीम को फैक्ट्री से निकलवाने की साजिश में मुलविस हो सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता जनाब, वो बड़ी सादगी से बोला। कादिर खान की सलीम से दुश्मनी की कोई वजह नजर नहीं आती। फिर कादिर खान ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तेज आवाज में कहा। कैसा झूठ जनाब? गोशी की हैरत उलझन में बदल गई। मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में गोशी को बताया कि मुंशी कादिर खान के मुताबिक सलीम खुद अपनी मर्जी से काम छोड़कर गया था, जबकि हकीकत यह है कि इसे चोरी के इल्जाम में फैक्ट्री से बरतरफ किया गया था। गोशी ने बड़े इनेमाद से मेरी बात सुनी और इससे पहले कि वो इस पर कोई तबसरा करता, रजिया बीवी एक ट्रे उठाए बैठक में दाखिल हुई और उसने वो ट्रे हमारे दरमियान एक छोटी मेज पर रख दी। मस्कूरा ट्रे के अंदर 3 प्याली चाय और उबले हुए अंडों से भरी एक प्लेट रखी थी और साथ ही काली मिर्च और नमक भी नजर आ रहा था। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, आज काफी ज्यादा सर्दी है थानेदार साहब, गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म अंडे भी खाएं। वो हमें बैठक में छोड़कर अचानक घर के अंदर गायब हो गई थी। अब उसके गयाब का मकसद सामने आ चुका था। वो इस दौरान में चाय के साथ साथ अंडों की तैयारी में लगी हुई थी। रजिया बीबी, इसकी क्या जरूरत थी? मैंने कहा। तुमने खामखा जहमत की है। लो जी, इसमें जहमत वाली क्या बात है? वो अजीब से लहजे में बोली। इतनी सर्दी में आप हमारे घर में आए हैं, आपकी खातिर करना तो मेरा फर्ज है। वो यकलक खामोश हुई, फिर मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, थानेदार साहब, सब खैर खैरियत तो है ना? अम्मा, सलीम गुम हो गया है। मेरे कुछ बोलने से पहले ही गोशी बोल उठा। हैं? रजिया ने आंखें घुमाई। कहाँ गुम हो गया है? अभी तो इसने शादी भी करनी है। इसकी तो मंगनी भी नहीं हो सकी अम्मा, गोशी ने मजीद बताया। शादी तो बहुत आगे की बात है। थानेदार साहब इसको ढूंढते हुए इधर आए हैं, बता रहे हैं कि वो घर ही नहीं पहुंचा। शादी और मंगनी तो रह गई हैं एक तरफ। घर नहीं पहुंचा?
रज़िया ने अजीब से अंदाज में मेरी तरफ देखा। मगर यहाँ से तो वो ठीक ठाक गया था पिछले जुमे को। रज़िया की बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने पूछा, रज़िया बीबी, वो कहाँ से ठीक ठाक गया था? यहाँ, हमारे घर से, वो सादगी से बोली। पिछले जुमे को वो गोशी के साथ इधर आया था और इसने बताया था कि वो मंगनी कराने फसीराबाद जा रहा है। मैंने सवालिया नज़र से गोशी की तरफ देखा। गोशी, मैंने कड़े लहजे में उसे मुखातिब करते हुए पूछा, तुम तो कह रहे थे कि पिछले जुमे को मौलवी के खोखे पर सलीम से तुम्हारी आखिरी मुलाकात हुई थी। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला थानेदार साहब, वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला। हमने मौलवी के खोखे पर बैठकर ही गपशप की थी, फिर वो मेरे साथ घर आ गया था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे गोशी मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। इससे पहले कि मैं इसे कोई सवाल करता, रज़िया बीबी बोल उठी, थानेदार जी, मेरे गोशी और सलीम में बड़ी गहरी दोस्ती है। वो जब भी इससे मिलने आता है इधर घर का भी चक्कर लगा लेता है। पर इसकी आवाज़ एकदम बोझल हो गई। फिर वो अफसरदा लहजे में बोली, पर ये जो आपने इसकी गुमशुदगी वाली बात की है ना, इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैंने कभी गोशी और सलीम में फ़र्क नहीं किया था जी, वो भी मेरे लिए बेटा ही था। रज़िया बीवी के एहसासात और जज्बात सलीम से उसकी गहरी उनसियत को जाहिर करते थे। इसकी बातों से मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कतन कोई दुश्वारी नहीं हुई थी कि सलीम अक्सर व बेशतर इनके घर आता रहता था। मगर इसके साथ साथ मैं बड़ी बारीक बीनी से गोशी के चेहरे के तासुरात का जायज़ा भी ले रहा था। मुझे यूं महसूस हुआ इसने सलीम के यहाँ आने वाली बात दानिस्ता मुझसे छुपाई थी, और जब उसकी माँ ने इसी बात का जिक्र किया तो वो मुस्तरब दिखाई देने लगा था। उसका रवैया शकूक व शुबहात में मुब्तला करने वाला था। मैंने दिल ही दिल में एक फैसला किया और रज़िया बीवी से कहा, तुम्हें ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं सलीम को ढूंढ निकालूंगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे जी, वो दुआई अंदाज में छत की तरफ देखते हुए बोली। फिर अचानक इसे कुछ याद आ गया और उसने जल्दी से इजाफा किया, चाय और अंडे पड़े पड़े ठंडे हो रहे हैं, आप इनसे निपटें, मैं आपके लिए कुछ और भी लेकर आती हूँ। मुझे कुछ और की कतन कोई तलब नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने उसे जाने से रोका नहीं, क्योंकि इन लम्हात में मैं यही चाहता था कि वो थोड़ी देर के लिए अंदर चली जाए। मैंने गोशी के अंदाज में जो पुरअसरारियत देखी थी वो इस बात की मुतकाजी थी कि मैं गोशी से तन्हाई में चंद बातें करूं, और ये इसी वक्त मुमकिन था जब बैठक में रज़िया और सफदर मौजूद न हों। रज़िया तो खुद ही चली गई थी। मैंने सफदर की तरफ देखते हुए कहा, सफदर, जरा बाहर घूम फिर कर मेला देखो, या चाहो तो तुम जाकर टांगे में बैठ जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ से फारिग होकर बाहर आ रहा हूँ। सफदर खामोशी से उठा और बेचू और चरा बैठक से निकल गया। गोशी मेरी इस कार्रवाई को बड़े ध्यान से देख रहा था। जब हम दोनों के सिवा बैठक में कोई भी मौजूद ना रहा तो मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, गोशी, अब तो तुम मुतमईन हो ना? जज जी, वो उलझन ज़दा सी सहमी हुई नज़र से मुझे तकने लगा। क्या मतलब है आपका थानेदार साहब? मतलब तुम अच्छी तरह समझ गए हो, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए संगीन लहजे में कहा। तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि मैं अब जो भी सवाल करूं उसका सीधा और खरा जवाब दो, वरना, मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर उसे घूरा और फिर बात मुकम्मल करते हुए कहा, वरना मैं तुम्हें अपने साथ थाने ले जाने पर मजबूर हो जाऊंगा। आप डराने वाली बातें क्यों कर रहे हैं थानेदार साहब? वो आजिज़ी भरे अंदाज में बोला। मैंने कुछ नहीं किया जनाब, मैंने अभी तक आपसे एक भी झूठ नहीं बोला, आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। जब तुमने कुछ नहीं किया और मुझसे कोई झूठ भी नहीं बोला तो फिर इस कदर डर क्यों रहे हो? मैंने बदस्तूर उसे तेज नज़र से घूरते हुए पूछा, और ये शक वाली बात तुमने क्या कर दी? मैं किस बात के लिए तुम पर शक कर रहा हूँ? वो जी, मुझे ऐसा लगा था आप सलीम की गुमशुदगी का जिम्मेदार मुझे समझ रहे हैं। वो अटक अटक कर बोला, तो क्या ऐसा नहीं है? मैंने सख्त लहजे में इस्तफसार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला, मैं सलीम की गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं बता सकता। मैंने आखिरी मर्तबा उसे जिंदा और सही सलामत देखा था, उसके साथ क्या हुआ है मुझे कुछ पता नहीं। तुमने आखिरी बार सलीम को जुमे की शाम देखा था, मैंने उसे अपने जाल में लाते हुए कहा। पहले तुम लोगों ने मौलवी के खोखे पर बैठकर गपशप की थी, फिर वो तुम्हारे साथ घर आ गया था, और वो इससे पहले भी यहाँ आता रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ताइदी अंदाज में सर को जुम्बिश देते हुए बोला। फिर तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई थी? मैंने कड़े लहजे में इस्तफसार किया। यह तो तुम्हारी माँ की ज़बानी पता चला कि वो पिछले जुमे की शाम तुम्हारे घर भी आया था। मैं सलीम वाले मामले को खोलना नहीं चाहता, वो डरे सहमे लहजे में बोला। सलीम वाले मामले को?
میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسا کون سا معاملہ تھا اس کا؟ اگر یہ بات آپ اپنے تک رکھیں تو میں بتاتا ہوں، وہ محتاط لہجے میں بولا۔ میں نے اس کی زبان کھلوانے کی غرض سے نہایت ہی دوستانہ انداز میں کہا، ٹھیک ہے، جو کچھ تم مجھے بتاؤ گے میں اس کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔ سمجھ لو کہ یہ بات کسی اہم راز کی طرح صرف ہم دونوں کے بیچ رہے گی۔ اس کے چہرے پر کچھ اس طرح کے تاثرات نمودار ہوئے جیسے وہ کوئی سنسنی خیز انکشاف کرنے جا رہا ہو۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، تم ہر فکر سے بے نیاز ہو کر مجھ سے ہر قسم کی بات کر سکتے ہو۔ آپ اماں کو بھی نہیں بتائیں گے نا؟ میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ بالکل نہیں۔ بات دراصل یہ ہے جناب کہ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ دھیرے دھیرے کھلنے لگا، سلیم کنگنی والا کی ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ اب آیا تھا کہانی میں ایک جذباتی اور ولولہ انگیز موڑ۔ میری رگوں پہ میں ایک نئی توانائی سرایت کر گئی۔ میں نے اسے ٹٹولنے والی نظر سے دیکھا اور آواز دبا کر پوچھا، گوشی، سلیم کس لڑکی سے محبت کرتا تھا؟ چندا سے، اس نے بتایا۔ کون چندا؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ چندا کا اصل نام خالدہ ہے جی، گوشی نے جواب دیا۔ وہ ادھر کنگنی والا ہی میں رہتی ہے۔ تو سلیم جب بھی کنگنی والا آتا تھا وہ چندا ہی کے چکر میں آتا تھا؟ جی یہی بات ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم تو کنگنی والا سے باہر بھی مل سکتے تھے، اس کے لیے سلیم کا یہاں آنا ضروری نہیں تھا۔ تو کیا پچھلے جمعے کی شام بھی سلیم چندا سے ملاقات کرنے کنگنی والا آیا تھا؟ جی ہاں، آخری ملاقات کرنے، اس نے پجمردہ لہجے میں بتایا۔ آخری ملاقات؟ میں نے شک زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کہیں تم یہ تو نہیں بتانا چاہ رہے کہ سلیم کی محبت کے جواب میں چندا اسے پیار نہیں کرتی تھی؟ اس کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد سلیم نے اپنی تایا کی لڑکی زرینہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا اور یہی بات بتانے کے لیے وہ آخری دفعہ چندا سے ملنے آیا تھا۔ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے میرے اندازے کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ جتنی شدت سے سلیم چندا کو چاہتا تھا، چندا کے دل میں بھی سلیم کی اتنی ہی چاہت تھی اور وہ پھر، میں اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، جب وہ دونوں ایک دوسرے سے اس درجے کی محبت کرتے تھے تو پھر سلیم نے اپنی تایا زاد سے منگنی کا فیصلہ کیوں کیا تھا؟ اس کی وجہ چندا کی ماں بلقیس ہے جناب۔ چندا کی ماں؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ بلقیس سلیم کو پسند نہیں کرتی تھی اور یہ بات اس نے کافی عرصے کے بعد بتائی تھی، گوشی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اسی لیے سلیم نے چندا کی طرف سے مایوس ہو جانے کے بعد اپنی تایا زاد سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا اور پچھلے جمعے کو وہ یہی بات بتانے بلقیس کے پاس گیا تھا۔ اس کے بعد سلیم کے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ خبر نہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ واپس چلا گیا ہوگا، اس کی منگنی ہو گئی ہوگی اور وہ کسی وقت بھی مجھ سے ملنے یہاں آ جائے گا، لیکن اس کے بدلے آپ آئے اور وہ بھی سلیم کی گمشدگی کی خبر کے ساتھ۔ یہ تو میں پتہ کر لوں گا کہ بلقیس کے گھر میں سلیم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہوگا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن تمہاری ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے گوشی۔ میری کون سی بات آپ کو الجھا رہی ہے تھانے دار صاحب؟ وہ سوالیہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے بتایا ہے کہ چندا کی ماں بلقیس سلیم کو پسند نہیں کرتی تھی اور یہ بات اس نے کافی عرصے کے بعد بتائی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا، جناب، زیبائش ملز میں سلیم سے میری دوستی ہوئی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پھر جب وہ میرے ساتھ کنگنی والا آنے لگا تو یہاں چندا سے اس کا تعلق قائم ہو گیا، وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور سلیم نے چندا کے گھر جانا شروع کر دیا۔ چندا کے گھر جانا شروع کر دیا؟ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بلقیس کو اس بات پر اعتراض نہیں ہوا؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے جناب، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ چندا کا باپ نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے اس کے باپ نذیر حسین کا انتقال ہو گیا تھا، یہ 3 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد چندا اور بلقیس ہی گھر کی 2 فرد ہیں۔ جب سلیم کا چندا کے ساتھ نیا سلسلہ شروع ہوا تھا تو بلقیس کو ان کی محبت پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اسی لیے سلیم ان کے گھر بھی چلا جاتا تھا۔ اس دوران میں سلیم نے اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ دونوں ماں بیٹی پر خرچ کیا، لیکن پھر اچانک چندا کی ماں نے آنکھیں پھیر لیں اور یہ اعلان کر دیا کہ وہ سلیم کو سخت ناپسند کرتی ہے، لہٰذا وہ چندا کا خیال دل سے نکال دے اور کبھی ادھر کا رخ نہ کرے۔ اس اتنی بڑی تبدیلی کا کوئی تو سبب ہوگا گوشی، میں نے سرسری انداز میں کہا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ سبب تمہیں معلوم بھی ہوگا۔
میں نے گوشی سے یہ بات ایک خاص سوچ کے تحت کہی تھی۔ گوشی نے مجھے بلقیس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، اس کی روشنی میں میرے ذہن میں بلقیس کی شخصیت کا ایک مخصوص خاکہ سا بن گیا تھا۔ اس قسم کی ایک آدھ عورت ہر محلے میں موجود ہوتی ہے، جو اپنی بیٹی کے ذریعے مختلف نوجوانوں کو بے وقوف بنا کر ان سے مال بٹور رہی ہوتی ہے۔ یعنی ایک وقت میں ایک نوجوان جب دیکھا کہ نوجوان کی محبت عروج تک پہنچ چکی ہے اور وہ اب شادی کے لیے بے چین ہو رہا ہے، تو اسے دودھ کی مکھی کے مانند نکال باہر پھینکا جاتا ہے اور کسی دوسرے نوجوان کو الو بنانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ سلیم کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہوگا، لیکن گوشی کے جواب نے میرے اندازے کی دھجیاں اڑا دیں۔ جی ہاں، وہ سبب مجھے معلوم ہے، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا، اور اس سبب کا نام ہے فضل کریم۔ فضل کریم؟ میں نے اسی کے الفاظ کو چبا کر ادا کیا۔ کیا یہ بھی سلیم کی طرح کا کوئی عاشق مزاج جوان ہے جسے چندا سے افلاطونی قسم کی محبت ہو گئی ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ کوئی دوسرا ہی چکر ہے۔ دوسرا چکر؟ میں نے تشویش بھری نظر سے گوشی کی طرف دیکھا۔ یہ تم کون سی کہانی سنا رہے ہو؟ فضل کریم ایک پکی عمر کا بندہ ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس کا بلقیس کے گھر میں آنا جانا ہے، چندا اسے چاچا جی کہتی ہے۔ یہ ساری گڑبڑ اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اسی کے کہنے پر بلقیس نے سلیم کی طرف سے رخ پھیرا تھا۔ کیا فضل کریم نامی یہ بندہ ان لوگوں کا رشتہ دار نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، یہ تو کسی اور علاقے کا رہنے والا ہے۔ خود کو بلقیس کے گھر والے مرحوم نذیر حسین کا دوست بتاتا ہے۔ مجھے تو اس فضل کریم پر شک ہے جناب۔ کس قسم کا شک؟ میں نے پوچھا۔ ذرا کھل کر بتاؤ گوشی۔ مجھے لگتا ہے کہ چندا پر اس کی بری نظر ہے، وہ ڈرامائی انداز میں بولا، اسی لیے اس نے سلیم کا راستہ کاٹنے کے لیے بلقیس کے کان بھرے ہیں۔ میں نے معنی خیز انداز میں ہونکارا بھرا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کو باری باری چیک کرنا پڑے گا۔ آپ کا جو دل چاہے کریں جی، وہ محتاط انداز میں بولا، لیکن میرا نام کہیں نہیں آنا چاہیے۔ مجھے یہیں کنگنی والا میں رہنا ہے، اور فضل کریم کوئی اچھا آدمی نہیں، وہ میرے لیے کوئی بھی مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، میری تفتیشی کارروائی سے تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اب ذرا یہ بتا دو کہ فضل کریم کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ مجھے جہاں تک پتہ ہے وہ خیالی کا رہنے والا ہے، اس نے بتایا۔ خیالی کنگنی والا سے جنوب مغرب میں واقع ایک گاؤں تھا، اور کنگنی والا سے زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہ فضل کریم روزانہ بلقیس کے گھر آتا ہے؟ تقریباً روزانہ، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ عموماً وہ کس وقت بلقیس کے گھر آتا ہے؟ میں نے زیادہ تر اسے شام میں یا رات میں آتے دیکھا ہے، اس نے بتایا۔ وہ رات کو دیر سے واپس جاتا ہے۔ ذرا سوچ کر بتاؤ کہ پچھلے جمعے کو فضل کریم بلقیس کے گھر آیا تھا؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ میں اس دن کی بات کر رہا ہوں جب تمہارا دوست سلیم اپنی محبوبہ چندا سے آخری ملاقات کرنے آیا تھا۔ میں یقین سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا جناب، وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ اس دن سلیم میرے ساتھ ہی گھر آیا تھا۔ تھوڑی دیر یہاں بیٹھنے کے بعد وہ چندا کی طرف چلا گیا تھا۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلا اور رات کا کھانا کھانے کے بعد جلدی سو گیا تھا۔ کیا سلیم چندا کے گھر سے واپسی پر تم سے مل کر گیا تھا؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ جاتے ہوئے مجھ سے کہہ گیا تھا کہ واپسی پر وہ سیدھا شریف پورہ والے گھر جائے گا، اور اگلے دن یعنی ہفتے کی صبح وہ وزیر آباد روانہ ہو جائے گا۔ یہ بلقیس اور چندا کنگنی والا میں کس طرف رہتی ہیں؟ میں نے گوشی سے آخری سوال کیا۔ آٹے والی چکی کے پاس، اس نے جواب دیا۔ چندا کا باپ نذیر حسین اس چکی کا مالک تھا۔ جب تک وہ زندہ رہا یہ چکی چلاتا رہا۔ اس نے اپنی مدد کے لیے ایک ملازم بھی رکھا ہوا تھا۔ نذیر حسین کی موت کے بعد کچھ عرصہ تو چکی بند رہی، پھر بلقیس نے اسی ملازم کے ذریعے چکی کا کام شروع کرا دیا۔ ملازم کے پاس اس کام کا تجربہ تھا، اس نے اپنی مدد کے لیے ایک اور ملازم رکھا ہوا ہے۔ چکی کی آمدنی میں سے آدھا بلقیس کو ملتا ہے اور آدھا وہ شخص لے جاتا ہے جو کسی زمانے میں نذیر حسین کا ملازم ہوا کرتا تھا، اب اس کی حیثیت ٹھیکیدار کی سی ہے۔ ادھر گوشی کی بات ختم ہوئی، ادھر اس کی ماں بیٹھک میں داخل ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں ایک پیالہ اور چند پلیٹیں اٹھا رکھی تھیں۔ اس سامان کو وہ میز پر رکھتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، میں آپ کے لیے گاجر کا حلوہ لے کر آئی ہوں، اور وہ بھی گرما گرم۔ تھوڑی دیر میں گوشی کا باپ بھی کارخانے سے آ جائے گا۔ وہ بولتے بولتے اچانک رکی اور پھر حیرت بھرے انداز میں بولی، وہ لڑکا کہاں گیا ہے جو آپ کے ساتھ آیا تھا؟ اس کا اشارہ صفدر کی جانب تھا۔
मैंने खड़े होते हुए कहा कि वो बाहर जा चुका है और मैं भी जा रहा हूँ। गाजर का ये गर्मा गर्म हलवा तुम गोशी के बाप को खिलाना, बेचारा थका हारा कारखाने से आएगा, इसे गर्म हलवे की ज़्यादा ज़रूरत होगी। वो इसरार करती रह गई कि मैं थोड़ा बहुत तो खाकर जाऊं, मगर गोशी की ज़बानी जितनी सनसनीखेज मालूमात मुझ तक पहुंच चुकी थी, उसने मुझे अंदर और बाहर से बेचैन कर रखा था। मैं पहली फुर्सत में बिल्किस का इंटरव्यू करना चाहता था, लिहाजा गोशी के घर में मुझे मज़ीद रुकना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ महसूस हुआ। चुनांचे मैंने बड़ी खूबसूरती के साथ रज़िया बीबी की पेशकश को मुस्तरद किया और उसके घर से बाहर निकल आया। उस वक्त शाम हो रही थी जब मैं बिल्किस के दरवाजे पर पहुंचा। मौसम सरमा में, खुसूसन जनवरी के महीने में 5 बजे तक सूरज गुरूब हो जाता था। यूं समझे कि 4 बजे के बाद शाम का सा समा ही महसूस होता था। मैंने सफ्तर को टांगे ही में बैठा छोड़ दिया था। हमारा टांगा चक्की से थोड़े फासले पर खड़ा था। रज़िया बीबी की गर्मा गर्म हलवे वाली पेशकश को ठुकराने का मुझे अफसोस तो हुआ था। मेरे इनकार से यकीनन इसका दिल तो टूटा होगा, मगर मैं मजबूर था। फर्ज की राह में मैं किसी चीज़ को खुद पर हावी नहीं होने देता था। गोशी के घर से निकलते वक्त मैंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में उसे कहा कि सफदर से कह दिया था कि उसका काम ख़त्म हो चुका, वो चाहे तो वापस घर जा सकता है, लेकिन उसने मेरे साथ ही रहने को तरजीह दी थी। इसकी 2 बुनियादी वजूह थीं। एक तो ये कि वो सलीम का सच्चा दोस्त था, उसकी ख्वाहिश थी कि वो जल्द से जल्द दस्तयाब हो जाए। दूसरे, उसे इस तफ्तीशी कार्रवाई से मज़ा आने लगा था। सनसनीखेज दिलचस्पी उसकी आंखों चेहरे से जाहिर हो रही थी। मेरी दस्तक के जवाब में एक औरत ने दरवाज़ा खोला। अगलब इम्कान यही था कि वो चंदा की माँ बिल्किस होगी। उसकी उम्र 30 और 35 के दरमियान नजर आती थी, ताहम उसने खुद को खासा संभाल कर रखा हुआ था। दरवाज़ा खोलकर उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा तो मैंने जल्दी से कहा, क्या तुम बिल्किस हो, मरहूम नज़ीर हुसैन की बीवी? जी हाँ। उसने उस बात में गर्दन हिलाई और फिर उलझन ज़दा लहजे में पूछा, आप कौन हैं और मेरे दरवाजे पर क्यों आए हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि पुलिस को अब मेरा दरवाज़ा खटखटाना पड़े। इस दौरान में मेरा जहन बड़ी तेज़ रफ्तारी से आइंदा का लाहे अमल तैयार कर चुका था। गोशी ने बिल्किस के हवाले से मुझे जो मालूमात फराहम की थी, इनके मुताबिक वो एक शातिर औरत थी, लिहाजा इसे शिकस्त देने के लिए कोई गहरी चाल चलने की ज़रूरत थी, और मैं इन लम्हात में ऐसे ही तर्ज अमल का फैसला कर चुका था। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हारे दरवाजे तक आने का ये मकसद नहीं कि तुमने कुछ ऐसा वैसा कर दिया है, बल्कि मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को एक खतरनाक कातिल से बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। खतरनाक कातिल? उसकी आंखों और चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। यह आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, इसे पूरी तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और ये बातें गली में खड़े खड़े नहीं हो सकती। क्या तुम्हारे घर में बैठकर? जी। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठी, आप अंदर आ जाएं थानेदार साहब। 1 मिनट के बाद मैं बिल्किस की बैठक में उसके सामने बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर उलझन और खौफ की मिली जुली अलामात थीं। इज़्तिरारी लहजे में उसने इस्तफसार किया, आप किस कातिल की बात कर रहे हैं थानेदार साहब? मैंने सोचे समझे मंसूबे के तहत कहा कि इस खतरनाक मुजरिम का नाम हाशू खान है और वो किराए का कातिल है और किसी की भी जान लेने में एक लम्हे को नहीं हिचकिचाता। लेकिन वो बिखरी हुई आवाज़ में बोली, हमने हाशू खान का क्या बिगाड़ा है? वो हमें क्यों नुकसान पहुंचाएगा? मैं तो किसी हाशू खान को जानती भी नहीं। हाशू खान भी तुम्हें नहीं पहचानता, मैंने उसके खौफ में इजाफा करते हुए कहा। वो किराए का कातिल है और जिस शख्स ने हाशू खान को यहाँ भेजा है, वो तुम्हें और तुम्हारी बेटी चंदा को अच्छी तरह जानता है। कौन है वो शख्स? वो सरासीमा आवाज़ में बोली, उसका नाम जमशेद है। मैंने अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम जमशेद को भी नहीं जानती होगी। ये जमशेद सलीम का बहुत गहरा दोस्त है। सलीम? सलीम का नाम सुनकर बिल्किस को एक झटका सा लगा था। उसके चेहरे पर जर्दी खंड गई थी। मम, मैं किसी सलीम को नहीं जानती। हमारा किसी सलीम से कोई वास्ता नहीं। आप गलत जगह पर आ गए हैं थानेदार साहब। बिल्किस की घबराहट को देखकर मुझे यह अंदाज़ा लगाने में कतन कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि वो सलीम की गुमशुदगी से वाकिफ थी। मैंने इसे मज़ीद डराकर सच उगलवाने की कोशिश करते हुए कहा, बिल्किस बीबी, मेरी सारी ज़िंदगी पुलिस डिपार्टमेंट में गुजरी है, लिहाजा ये तो सोचना भी नहीं कि मैं गलत दरवाजे पर आ गया हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। सलीम ने अपने दोस्त जमशेद को अपने और तुम्हारी बेटी चंदा के ताल्लुकात के बारे में सब कुछ बता रखा था।
جمشید یہ بھی جانتا ہے کہ پچھلے جمعے کی شام سلیم تمہارے گھر آیا تھا اور اس کے بعد سے وہ غائب ہے۔ جمشید کو یقین ہے کہ تم لوگوں نے ہی سلیم کو گم کیا ہے۔ جمشید بہت خطرناک انسان ہے۔ اس نے اپنے ایک جاننے والے جرائم پیشہ شخص خاشو خان کو تمہیں قتل کرنے کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ مجھے اپنے ذرائع سے پتہ چل گیا اور قاتل خاشو خان سے پہلے میں یہاں آ گیا ہوں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں تم ماں بیٹی کا سچا خیر خواہ ہوں۔ وہ میری موجودگی میں کوئی بڑے سے بڑا اور خطرناک سے خطرناک مجرم بھی تم لوگوں کا بال بیکا نہیں کر سکتا، لیکن میں صرف ایک شرط پر تم لوگوں کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ کون سی شرط؟ تم مجھے ٹھیک ٹھیک بتا دو، کہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پچھلے جمعے کی شام اس گھر میں سلیم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں، میں کسی سلیم کو جانتی ہی نہیں۔ بلقیس کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ بیٹھک کا اندرونی دروازہ کھلا اور کھلے ہوئے دروازے میں سے ایک خوبصورت اور جوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وہ بلقیس سے گہری مشابہت رکھتی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی کہ وہ بلقیس کی بیٹی چندا تھی۔ جی تھانے دار جی، امی اب ان کو سب کچھ سچ سچ بتا دو، چندا نے پرجوش انداز میں کہا۔ اگر تم نہیں بتاؤ گی تو پھر میری زبان کھل جائے گی۔ تفتیشی اعتبار سے صورتحال میں اچانک ایک خوشگوار تبدیلی آ گئی تھی۔ چندا کے انداز سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دروازے سے لگی میری اور بلقیس کی گفتگو سن رہی تھی، اور اس کے تیور بتا رہے تھے کہ اس کے سینے میں کوئی بہت گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ کیا تم ہی چندا ہو؟ میں نے اس دلکش لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی تھانے دار صاحب، وہ جلدی سے بولی۔ بیٹی تم مجھے بتاؤ، حقیقت کیا ہے؟ میں نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر تم لوگوں کا کوئی قصور نہیں تو میں تمہیں ہر مصیبت اور آفت سے بچاؤں گا۔ چندا کے ضبط کے سارے بندھن کھل گئے۔ بلقیس کے نہ کرنے کے باوجود بھی اس نے مجھے پچھلے جمعے کو اس گھر میں پیش آنے والے واقعے سے تفصیلاً آگاہ کر دیا۔ میں یہاں اس کے بیان کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ چندا کو سلیم سے سچی محبت تھی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا نام نہاد چاچا فضل کریم بھی اس پر دانت تیز کر رہا تھا۔ بلقیس کی پتہ نہیں کون سی کمزوری فضل کریم کے ہاتھ میں تھی کہ وہ بے چوں چرا فضل کریم کی بات مان لیتی تھی۔ فضل کریم ہی کے ایما پر اس نے سلیم کو بھگانے کی کوشش کی تھی، لیکن سلیم بھی اپنی ضد کا پکا تھا۔ پچھلے جمعے کی شام وہ بلقیس سے یہ کہنے آیا تھا کہ وہ اگر اب بھی اس کی اور چندا کی شادی کے لیے راضی ہو جائے تو وہ اپنی منگنی کا پروگرام کینسل کر دے گا، جو کہ سراسر اس کے گھر والوں کی خواہش پر ہو رہی تھی۔ سلیم تو صرف اور صرف چندا ہی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سلیم اور بلقیس کے درمیان بحث و تکرار جاری ہی تھی کہ فضل کریم آ گیا۔ سلیم کو چندا کی زبانی فضل کریم کے عزائم کی خبر ہو چکی تھی اور وہ اس شخص سے نفرت کرنے لگا تھا۔ فضل کریم بھی سلیم کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس موقع پر سلیم اور فضل کریم میں بھی اچھی خاصی تلخ کلامی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سلیم غصے سے اٹھا اور گھر سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے فضل کریم بھی یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ بلقیس، اس خر دماغ پر تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ چندا کو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن فضل کریم کی بدقسمتی کہ ابھی میں بلقیس کے گھر میں موجود تھا کہ وہ بھی وہاں آ گیا۔ لوہا گرم تھا۔ میں نے کڑے انداز میں جب فضل کریم سے سلیم کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو وہ الٹا مجھے دھمکانے کی کوشش کرنے لگا۔ نتیجے کے طور پر میں زبردستی اسے اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ حالات و واقعات کی روشنی میں سلیم کی گمشدگی کا ذمہ دار صرف اور صرف فضل کریم ہی نظر آتا تھا۔ میں نے اسے حوالدار نبی بخش کے حوالے کرتے ہوئے یہ تاکید بھی کر دی کہ صبح سے پہلے اس بندے کی زبان کھل جانا چاہیے۔ اگلی صبح حوالدار نے مجھے خوشخبری سنائی کہ فضل کریم بندے دا پتر بن گیا ہے اور وہ حلفیہ بیان ریکارڈ کرانے کے لیے تیار ہے۔ بیان ریکارڈ کرانے سے مراد بیان قلم بند کرنا ہے۔ میں نے اس کا اقرار جرم قلم بند کر لیا۔ واقعات کے مطابق پچھلے جمعے کی رات فضل کریم نے سلیم کا تعاقب کیا تھا اور ایک ویران مقام پر گھیر کر اسے قتل کر ڈالا تھا، پھر اس کی لاش کو گندے نالے میں پھینک دیا تاکہ کسی کی اس پر نظر نہ پڑے، اور یہ نالا جی ٹی روڈ کے متوازی چلتا تھا۔ اگلے روز میں نے کوشش کر کے سلیم کی لاش کو ڈھونڈ نکالا۔ گندے نالے کے اندر پانی کا بہاؤ بہت سست پڑا تھا، لہٰذا لاش کو جہاں پھینکا گیا تھا وہ ادھر ہی پڑی رہی تھی۔ فضل کریم صرف نام کا فضل کریم تھا، ورنہ کرتوت اس کے بہت کالے تھے۔